اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شہادت حسین علیہ السلام کے بعد کائنات انسانی کو دو کردار مل گئے۔ یزیدیت جو بدبختی، ظلم، استحصال، جبر، تفرقہ پروری، قتل و غارت گری اور خون آشامی کا استعارہ بن گئی، اور حسینیت جو عدل، امن، وفا اور تحفظ دین مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امانت۔ قیامت تک حسین علیہ السلام بھی زندہ رہے گا اور حسینیت کے پرچم بھی قیامت تک لہراتے رہیں گے۔ یزید قیامت تک کے لیے مردہ ہے اور یزیدیت بھی قیامت تک کے لیے مردہ ہے۔ حسین علیہ السلام کی روح ریگ کربلا سے پھر پکار رہی ہے۔ آج سیدہ زینب سلام اللہ علیہ کی روح اجڑے ہوئے خیموں سے ہمیں صدا دے رہی ہے۔ آج حضرت علی اکبر علیہ السلام اور حضرت علی اصغر علیہ السلام کے خون کا ایک ایک قطرہ دریائے فرات کا شہدائے کربلا کے سے خون سے رنگین ہونے والا کنارہ ہمیں آواز دے رہا ہے کہ حضرت حسین علیہ السلام سے محبت کرنے والوں، حسینیت کے کردار کو اپنے قول و عمل میں زندہ کرو، یزیدیت کو پہچانو۔ یزیدیت تمہیں توڑنے اور تمہارے اطاعت کو پارا پارا کرنے کے لیے سرگرم عمل ہے۔ حسینیت تمہیں جوڑنے کے لیے ہے۔ حسینیت اخوت، محبت اور وفا کی علمبردار ہے۔ یزیدیت اسلام کی قدریں مٹانے کا نام ہے۔ حسینیت اسلام کی دیواروں کو پھر سے اٹھانے کا نام ہے۔ یزیدیت قوم کا خزانہ لوٹنے کا نام ہے۔ حسینیت قوم کی امانت کو بچانے کا نام ہے۔ یزیدیت جہالت کا اور حسینیت علم کا نام ہے۔ یزید ظلم کا اور حسین علیہ السلام امن کا نام ہے۔ یزید اندھیری کی علامت ہے اور حسین علیہ السلام روشنی کا استعارہ ہے۔ یزیدیت پستی اور ذلت کا نام ہے، جبکہ حسینیت انسانیت کی نفع بخشی کا نام ہے۔ اس دنیا فانی میں اپنے مکر و فریب اور جبر و تشدد سے حاصل کی ہوئی قوت کے بل بوتے پر کسی کا بظاہر کامیاب نظر آنا اور اقتدار حاصل کر لینا اصل کامیابی نہیں، بلکہ حقیقی اور دائمی کامیابی یہ ہے کہ انسان کو تخت ملے یا تختہ، وہ دنیاوی جو حشمت کے لیے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت کا دامن نہ چھوڑے۔ قرآن میں ارشاد باری تعالیٰ ہے، سورہ ال عمران آیت نمبر 197، ان کے یہ دنیاوی فائدے تھوڑے ہی دنوں کے لیے، پھر آخرکار ان کا ٹھکانہ دوزخ ہے اور وہ بہت برا ٹھکانہ ہے۔ بتایا جا رہا ہے کہ ظالم و فاسق لوگوں کا کچھ وقت کے لیے اقتدار کے نشے میں بدمست ہونا تمہیں ان کی کامیابی کا مغالطہ نہ دے، کیونکہ ان کے یہ دنیاوی فوائد تو چند روزہ ہیں، پھر جب اللہ تعالیٰ گرفت فرمائیں گے تو یہ سب مال و متاع اور جاہ و حشمت تری کی تری رہ جائے گی، اور یہ لوگ دوزخ کی بھڑکتی ہوئی آگ میں ڈال دیے جائیں گے۔ مزید برآں آخرت کے ساتھ ان کی دنیا بھی جہنم زار بنا دی جائے گی۔ بے شمار لوگ ایسے ہوئے کہ جو کرسی اقتدار پر بیٹھ کر تکبر کرتے رہے اور اپنی نظام میں باطل میں خدا بن بیٹھے، مگر ان کا انجام یہ ہوا کہ وہ نہ صرف اس جھوٹی خدائی کے تخت سے ہٹا دیے گئے، بلکہ انہیں اسی دنیا میں نشان عبرت بنا کر نیست و نابود کر دیا۔ کسی شاعر نے ایسے ہی نشہ اقتدار میں بدمست حکمران کے لیے کیا خوب کہا ہے، تم سے پہلے بھی کوئی شخص یہاں تخت نشین تھا، اس کو بھی خدا ہونے کا اتنا ہی یقین تھا۔ جو شخص اللہ کے دین سے بغاوت کرتا ہے، قوت ربانی کو کچلنے کی کوشش کرتا ہے، چند دنوں کے لیے اسے ڈھیل دی جاتی ہے تاکہ وہ ظلم میں اپنی انتہا اور بدبختی میں اپنی آخری حد کو پہنچ جائے۔ جب اس کا ظلم اپنے انجام کو پہنچتا ہے، اللہ تعالیٰ کا عذاب اور گرفت آتی ہے، اسے نیست و نابود کر دیا جاتا ہے، اور آنے والی نسلوں میں اس کا نام تک لینے والا کوئی نہیں ہوتا۔ یزید کہ جس نے دنیا کی چند روزہ حکومت اور اقتدار کی خاطر اپنے ایمان کا سودا کرتے ہوئے خدمت وعدہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ظلم کی انتہا کر دی، اور کربلا کے تپتے ہوئے ریگزار میں بھوک اور پیاس سے نڈال اہل بیت نبوت علیہم السلام اور ان کے انصار سے 70 افراد کو شہید کیا، اسی یزید پر وہ وقت بھی آیا کہ لوگ اس کے خلاف کھڑے ہوئے اور 70 افراد کے بدلے میں تقریباً 1,70,000 یزیدیوں کو قتل کیا گیا۔ یزید کے جس نے مدینہ طیبہ میں گھوڑوں اور اونٹوں کا لشکر بھیجا تھا، 3 دن تک مسجد نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور روضہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر لشکر کے گھوڑوں کو باندھا گیا، اور 3 دن تک مسجد میں نمازیں اور جماعتیں معطل رہیں۔ اس پر وہ وقت بھی آیا کہ اس کی قبر پر اونٹ اور گھوڑے باندھے گئے جہاں وہ گندگی پھیلاتے تھے۔ حضرت امام حسین علیہ السلام اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا خانوادہ خود تو شہید ہو گئے، مگر اسلام کو زندگی عطا کر گئے۔ خود تو دنیا سے رخصت ہو گئے، مگر امت کو جینا سکھا گئے۔
شہادت حضرت امام حسین علیہ السلام ہمیں دو طرح کا پیغام دیتی ہے، عملی جد و جہد کا پیغام۔ شہادت حضرت امام حسین علیہ السلام کا پہلا پیغام عملی جد و جہد کا پیغام ہے۔ محبت حسین علیہ السلام، تعلق حسین علیہ السلام اور نسبت حسین علیہ السلام کو رسمی نہ رہنے دیا جائے، بلکہ اسے عمل، حال اور حقیقت میں بدل دیا جائے، اسے حقیقی زندگی کے طور پر اپنایا جائے۔ یہی نسبت اور تعلق ہمارا اوڑھنا بچھونا ہو۔ اسی نسبت اور تعلق کو حقیقی زندگی بنانے کا مطلب یہ ہے کہ یہ پہچان لیا جائے کہ یزیدی کردار کیا ہے اور حسینی کردار کیا ہے۔ یزید نے اسلام کا کھلا انکار نہیں کیا تھا اور نہ ہی بتوں کی پوجا کی تھی، مسجدیں بھی مسمار نہیں کی تھی۔ وہ اسلام کا نام لیتا تھا، بیعت بھی اسلام پر لیتا تھا۔ وہ یہ بھی کہتا تھا کہ میں نماز پڑھتا ہوں۔ اسلام کا کھلا انکار تو بولا بھی ہے۔ یزیدیت یہ ہے کہ اسلام کا نام بھی لیا جائے اور اسلام سے دھوکہ بھی کیا جائے، اسلام کا نام لیا جائے اور امانت میں خیانت بھی کی جائے، اسلام کا نام لیا جائے اور آمریت مسلط کی جائے، اپنے سے اختلاف کرنے والا کچلا جائے اور اسلام کے مقدس نام کو پامال کیا جائے۔ یزیدیت اسلام سے منافقت اور دجل و فریب کا نام ہے، اسلامی نظام کے ساتھ دھوکہ کرنے، امانتوں میں خیانت کرنے، بیت المال میں خیانت کرنے اور قومی ذرائع اور دولت کو اپنے تعیشات پر خرچ کرنے کا نام یزیدیت ہے۔ روح حسین علیہ السلام آج ہم سے پکار کر کہہ رہی ہے کہ میری محبت کا دم بھرنے والوں، میں دیکھنا چاہتی ہوں کہ میری محبت رسمی ہی ہے یا میری محبت میں آج تم پھر کوئی مار کے کربلا بپا کرتے ہو۔ میں دیکھنا چاہتی ہوں کہ میری محبت میں آج تم پھر وقت کے یزیدوں کو للکارتے ہو یا نہیں۔ روح حسین علیہ السلام آج پھر درائے فرات کو رنگین دیکھنا چاہتی ہے، آج پھر ایک نیا مارکہ کربلا بپا ہوتا دیکھنا چاہتی ہے اور تمہارے صبر و استقامت کا امتحان لینا چاہتی ہے۔ روح حسین علیہ السلام دیکھنا چاہتی ہے کہ کون اسلام کا جھنڈا سر بلند کرتے ہوئے تن من دھن کی بازی لگاتا ہے، کون ہے جو مجھ سے حقیقی پیار کرتا ہے۔ شہادت حضرت امام حسین علیہ السلام کا سبق یہ ہے کہ دیکھو کیا تمہارے دور کے حکمران اسلام کا نام لینے میں مخلص ہیں؟ کیا وہ اسلامی نظام کو نافذ کرنے اور بپا کرنے میں مخلص ہیں؟ کہیں وہ اسلام کی امانت میں خیانت تو نہیں کر رہے یا اسلامی نظام کے نفاذ میں دھوکہ تو نہیں کر رہے؟ اگر وہ اسلام کا نام بھی لیتے ہیں اور منافقت اور تجل و فریب بھی کرتے ہیں تو جان لو کہ ان کا کردار یزیدیت کا کردار ہے۔ حسینیت کا تقاضا یہ ہے کہ جہاں جہاں تمہیں یزیدیت کے کردار کا نام و نشان نظر آئے، حسینی لشکر کے غلام بن کر یزیدیت کے بتوں کو پاش پاش کر دو۔ اس کے لیے خواہ تمہیں اپنا مال، اپنی جان اور اپنی اولادیں ہی قربان کیوں نہ کرنی پڑے۔ امن کا پیغام اہل ایمان کے لیے شہادت امام حسین علیہ السلام کا دوسرا پیغام امن کا پیغام ہے۔ کتنے افسوس کی بات ہے کہ جب نواز رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شہادت کا مہینہ آتا ہے تو پورے پاکستان اور امت مسلمہ کے لیے فسادات کا خطرہ لاحق ہو جاتا ہے۔ گولیاں چلنے لگتی ہیں، کرفیو نافذ ہونے لگتے ہیں، قتل و غارت گری ہوتی ہے، ایک دوسرے کے گلے کاٹے جاتے ہیں، جنگ اور فتنہ و فساد کا ایک عجیب ماحول بن جاتا ہے۔ غیر مسلموں کے لیے مسلم قوم وجہ استعزاء بن جاتی ہے۔ غیروں کے نزدیک مسلمان تو نہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر متفق ہیں، نہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ اجمعین اور اہل بیت علیہم السلام پر اور قرآن پر اتفاق ہے، نہ اسلام پر، بلکہ یہ تو ایسی امت ہے جو امن پر بھی متفق نہیں۔ آخر کس منہ سے ہم عالم کفر کے سامنے اسلام کی بات کریں اور انہیں اسلام کی دعوت دیں؟